بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1494 کا سال، قسط نمبر 38، حصہ 2۔ عام طور پر مشہور ہے کہ یثرب میں مقیم یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کے منتظر تھے اور ان پر ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے۔ یہ بات ان چند خوش نصیب ہستیوں کی حد تک تو درست، جنہیں دونوں انبیاء اور دونوں کتابوں پر ایمان لانے اور دوہرا اجر حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن یہود کی فطرت اور مزاج کو سامنے رکھ کر بنظر غیر دیکھا جائے تو یہود کی اکثریت کے بارے میں یہ بات درست دکھائی نہیں دیتی۔ یہود دراصل اپنی معلومات کی حد تک اللہ کے مسیح کا کام یعنی نعوذ باللہ تمام کر چکے تھے، اور اب انہیں صرف ایک خطرہ رہ گیا تھا۔ یہ خطرہ نہ تھا بلکہ دراصل تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا، لیکن طاغوت کے پجاری یہود حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے آخری نبی کے بارے میں بشارتیں سن کر بھی اس مجسمے خیر و برکت کو اپنے دجالی منصوبوں کے لیے معاذ اللہ خطرہ سمجھتے۔ یہود اس آخری خطرے سے نمٹنے کے لیے جزیرۃ العرب روانہ ہونے لگے اور ان کی بڑی تعداد یثرب میں جمع ہو گئی۔ جن لوگوں نے خود اپنی قوم بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء بالخصوص حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو اپنے علم اور دعووں کی حد تک قتل کر ڈالا تھا، ان کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ایک دوسری قوم بنی اسماعیل میں آنے والے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کے انتظار میں یثرب آ بسے تھے، قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ در حقیقت وہ اپنے ناپاک مشن کی تکمیل کے لیے جتھے بنا کر تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، اور یثرب سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی کارروائیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ آپ پر ایمان لانے کے لیے جمع ہوئے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ سب سے پہلے وہ ایمان لے آتے، لیکن وہ تو عام یہود کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے تھے اور ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چراغ مصطفی کو بجھانے کے لیے ان بدبختوں نے سفلی علوم کا سہارا لینے سے بھی لے کر جنگجو مخالفین کو ورغلا کر مدینۃ الرسول پر چڑھا لانے تک ہر طرح کی اور ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسلام اور مسلمانوں پر اللہ کا فضل اور جہاد کی برکت تھی کہ ان کے جانی دشمن ناکام و نامراد اور ذلیل و رسوا ہوئے۔ یہ ذلت و رسوائی ان پر مسلسل مسلط رہی اور وہ جزیرۃ العرب سے جلا وطن ہو جانے کے بعد ساری دنیا میں در بدر خاک بسر بھٹکتے رہے، تاکہ 1494 کا سال آ گیا۔ 5 کونوں والی پر اسرار عمارت یہ وہ سال ہے جس میں کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور جزائر غرب الہند سے ہوتا ہوا امریکہ دریافت کر گیا۔ اگر ابو عبداللہ نامی کم بخت اور والد کے نافرمان حکمران کی نااہلی سے اسپین سے مسلمانوں کی خلافت ختم نہ ہوئی ہوتی تو آج بر اعظم امریکہ اور آسٹریلیا کی دریافت کا سہرا مسلمانوں کے سر ہوتے اور وہاں عیسائیت اور یہودیت کی بجائے اسلام کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔ غرناطہ کا سقوط 1492 میں ہوا، جبکہ مسلمان جہاد رانوں اور جغرافیہ دانوں کی بحری مہمات اور اکتشافی جدوجہد عروج پر تھی۔ اس کے صرف 2 سال بعد 1494 میں مسلمان ملاحوں اور نقشہ دانوں کی مدد سے کولمبس امریکہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسپین کے یہودی مسلمانوں کے دور حکومت میں امن و امان سے رہتے تھے، کیونکہ مسلمان وسیع و ظرف تھے اور عفو درگزر سے کام لیتے تھے، جبکہ ان کی جگہ لینے والے عیسائی متعصب اور تنگ دل تھے۔ انہوں نے یہودیوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، چنانچہ یہودی جوک در جوک اپنا سودی سرمایہ ساتھ لے کر بحر ظلمات کے پار نئی دریافت شدہ دنیا میں پہنچنے لگے۔ یعنی یہودی اس نقل مکانی کو فرعون کی غلامی سے بھاگ کر ملک کنعان فلسطین میں بس جانے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یوں دنیا میں
ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نام سے وہ سلطنت وجود میں آئی جو عظیم تر اسرائیل کی تشکیل اور دجال کی عالمی حکومت کے باضابطہ قیام سے قبل ایک عبوری حکومت ہے۔ امریکہ اگر عیسائی ریاست ہوتا تو اس کا سب سے بڑا تہوار کرسمس ہوتا، جبکہ اس کا سب سے بڑا سرکاری تہوار تھینکس گیونگ ہے، جو دراصل یہود کے مذہبی تہوار جویش فیسٹیول آف رسٹرس آف شیروس کا دوسرا نام ہے۔ اس کے صدر کی رہائش گاہ، جسے عرف عام میں وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، دراصل یہودیوں کی اصطلاح میں وہ عبوری مرکزی حکومت ہے جو اسرائیل سے باہر ہو اور ہیکل سلیمانی، یعنی جو ان کے خیال میں دجال کا مرکز حکومت ہوگا، سے قبل اس کا قائم مقام ہو۔ امریکی وزارت دفاع کا مرکز اور سپریم کمانڈر ہیڈ کوارٹر کو مخمس یعنی 5 کونوں پر مشتمل عمارت کی شکل میں بنایا جانا اتفاق نہیں، دراصل یہ 5 گوشہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر یا ڈھال یعنی مہر سلیمانی یا سپر سلیمانی کے نقش کے مطابق قائم کی گئی، اور یہودی معتقدات کے مطابق دجال اکبر کے ظہور سے قبل دجال اصغر کی فوج کا عالمی صدر دفتر ہے۔ یہاں 27,000 آدمی کام کرتے ہیں، جن میں 7,000 ماہرین نفسیات ہیں۔ ان کے پاس ہر ملک کے ہر لیڈر کی فائل موجود ہے۔ عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کے علاوہ جتنی اہم جماعتیں اور جتنے اہم سرکردہ شخصیات ہیں، ان کا ریکارڈ اس ادارے میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یہ ماہرین نفسیات ان شخصیات کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے مطالعے کی روشنی میں پالیسیاں تشکیل دیتے ہیں، ان سے نمٹنے اور اپنے اہداف متعین کرتے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ یہودیوں کے طویل سیاسی اور روحانی سفر کی درمیانی منزل ہے، جس کی سرکاری مہر اور نشان مشہور فری میسن اور مہر اور نشان ہے۔ اس کا پہلا صدر اور بانی جارج واشنگٹن نہ صرف یہ کہ کٹر فری میسن تھا، بلکہ اس کا شمار یہود کے نامور روحانی پیشواؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے امریکہ کی جنگ آزادی کو فری میسن کے سیاسی و عسکری ماہرین کی ترتیب دیے گئے انقلاب فرانس کے طرز پر آگے چلایا، اور یہود کے ماسٹر پلانرز کی بہترین منصوبہ بندی سے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ 70 بزرگوں کے مجلس غور کرنے والوں کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کے ریاستی اداروں کی تعمیر یہود کے فلسفی کی آئینہ دار ہے، بلکہ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے بھی ان مخصوص علامات سے خالی نہیں جو یہود کے شیطانی دماغ کی تخلیق ہے۔ مثلا سلامتی کونسل کی نشستوں کے انداز ترتیب کو لے لیجیے۔ یہ نصف دائروی نشست گاہ اس قدیم مجلس کی یادگار ہے جو کسی زمانے میں ہیکل سلیمانی کے احاطے میں یہود کے 70 بزرگوں کے لیے ترتیب دی جاتی تھی، اور وہ کے طرز پر بنی اس مجلس میں بیٹھ کر فیصلے جاری کیا کرتے تھے۔ گویا کہ موجودہ سلامتی کونسل ایک عبوری سلامتی کونسل ہے۔ جب یعنی خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو کر عظیم ریاست اسرائیل قائم ہو جائے گی، عراق پر قبضہ اس کا ایک حصہ ہے، جس میں حصہ لینے والی ابلیسی فوج کی مدد کے لیے خیر امت کے خیر العساکر حصہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ تو قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی یہ موجودہ سلامتی کونسل ذرا سی تبدیلی کے ساتھ 70 بزرگوں پر مشتمل وہ سلامتی کونسل بن جائے گی جو ہیکل سلیمانی کے اندر اجلاس منعقد کرے گی اور دجال کی عالمی حکومت کا نظام چلائے گی۔ کوئی تو بتائے تو اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہے وہ داستان دل خراش جس کو سن کر تم میں سے اکثریت اسے مولویوں کا پاگل پن قرار دے کر ہنسنے کی، لیکن قسم بخدا یہ ہنسنے کا موقع نہیں، رونے کا مقام ہے کہ ہمیں یعنی اہل پاکستان کو اللہ رب العزت نے اسرائیل کی ابلیسی ریاست کے مقابلے میں
پاکستان کی شکل میں رحمانی سلطنت کے قیام اور تعمیر و ترقی کے لیے منتخب فرمایا، لیکن اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے، اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کرنے اور اپنی بنیادوں کی طرف پلٹ کر انہیں مستحکم کرنے کی بجائے نصف صدی سے بنی اسرائیل کی مانند وادی تہ میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآنی نظام حکومت اور مدنی معاشرے کی تشکیل کی بجائے مغربی نظام حکومت کے دلدادہ اور ابلیسی معاشرت پر فریفتہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے استقبال کی تیاری اور ان کے دشمن دجال اکبر کی سلطنت کے خلاف اعلان جہاد کی بجائے دجال کے استقبال پر آمادہ اور اس کے پایہ تخت کو تسلیم کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ہمارا پیارا وطن اور اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی جاہل فوج ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دی گئی تھی۔ ہم نے اس وطن کو عالمی حکومت الہیہ کا پایہ تخت اور اس کی فوج کو اسلام کے عالمی خادم بنانا تھا، مگر ہم اسے دجال کی عبوری حکومت کا حریف یعنی عالمی صلیبی صہیونیوں کا فرنٹ لائن اتحادی اور پاک فوج کو یہودیت کے معاونین بنانے کے عظیم اور تاریخ ساز فیصلے کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں۔ کسی قوم نے اپنے ساتھ وہ کچھ کیا نہ ہوگا جو ہم نے کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ آخر کوئی تو بتائے کہ ہم کون ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کس منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ جاری ہے۔